السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ احزاب آیت نمبر 49 سے 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو، پس تم انہیں کوئی فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ محض عقد ہی پر لفظ نکاح کا اطلاق کیا گیا ہے، اور اس بارے میں قرآن مجید میں اس سے زیادہ صریح کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دخول سے قبل بھی عورت کو طلاق دینا جائز ہے۔ المؤمنات کا لفظ اکثر و بیشتر حالات کے اعتبار سے ہے، ورنہ بالاتفاق اس مسئلے میں مومنہ اور کتابی عورت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، حسن بصری اور سلف کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ طلاق تب ہی واقع ہوتی ہے جب پہلے نکاح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے پھر ان کو طلاق دے دو۔ نکاح کے بعد طلاق کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق دینا نہ صحیح ہے اور نہ نکاح سے پہلے طلاق واقع ہوتی ہے۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، تو اس کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس میں طلاق کو نکاح کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عمرو بن شعیب کی اپنے والد سے اور ان کی اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق له فيما يملك، اس صورت میں ابن آدم اس عورت کو طلاق نہیں دے سکتا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ اسے امام احمد اور امام ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سب سے احسن روایت ہے جو اس باب میں مروی ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی حضرت علی اور مسور بن مخزمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے قبل کوئی بھی طلاق نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ عورت کو جب دخول سے پہلے طلاق دی جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ نکاح ہوا ہے، دخول نہیں ہوا، تو دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے، یعنی اس کے بعد نکاح کے بعد دخول نہیں ہوا اور اس کو طلاق دی گئی تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، لہذا اگر وہ چاہے تو فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ وہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، کیونکہ اسے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی، خواہ اس کے ساتھ
دخول نہ بھی کیا گیا ہو، نکاح ہوا ہے لیکن دخول نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو اس کی کوئی عدت نہیں، اور وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن دخول نہیں ہوا اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی، خواہ اس کے ساتھ دخول نہ بھی کیا گیا ہو، اور اس بات پر بھی تمام علماء کا اجماع ہے۔ فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پس ان کو کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے ان کو رخصت کر دو۔ متعہ کا لفظ یہاں پر عام ہے، وہ مقررہ کردہ حق مہر کا نسبی ہو سکتا ہے یا پھر اس سے مراد خاص متعہ ہے اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو حالانکہ مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، سورۃ البقرہ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے چھونے یعنی ان کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ان کو دستور کے مطابق اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو کچھ گناہ نہیں، لیکن ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ ضرور دے دو، یعنی مقدور والا اپنی مقدور کے مطابق، یعنی جس کے اندر جتنی طاقت ہے، اگر دولت مند ہے تو اپنی دولت کے مطابق اس کو کچھ دے، اور اگر تنگ دست ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی اس کو کچھ دے۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد اور ابو اسید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے امیمہ بنت شراحیل سے شادی کی، اور جب اسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو اس نے گویا اسے ناپسند کیا، تو نبی علیہ السلام نے ابو اسید کو حکم دیا کہ وہ اس کو رخصت کر دیں اور اسے سفید کتان کے 2 کپڑے دے دے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو پھر اس کا حق نصف مہر ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا ہو تو پھر طلاق دینے والا اپنی تنگ دستی اور خوشحالی کے مطابق اس کو خرچہ دے دے اور اس کو اچھی طرح سے رخصت کر دے۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں مومن عورتوں سے نکاح کا ذکر بھی ہے، تاہم اگر نکاح کتابیہ عورت سے ہو تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ صحبت سے پہلے طلاق دینے سے بھی نصف حق مہر ادا کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ حق مہر طے ہو چکا ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر حق مہر مقرر ہی نہ کیا گیا ہو تو پھر کچھ بھی نہیں دینا ہوگا، البتہ دونوں صورتوں میں عورت کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر اچھی حالت میں رخصت کرنا چاہیے، اور اس کچھ نہ کچھ کی مقدار طلاق دینے والی کی مالی حیثیت کے لحاظ سے ہوگی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ چوتھا یہ کہ اگر عورت کو طلاق ہی دینا ہے تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے، نہ ہی اس کو بدنام کر کے گھر سے نکالنا چاہیے جو اس کی آئندہ زندگی پر ناخوشگوار اثر ڈالے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم امر یہ ہے کہ عدت کے دوران بھی مطلقہ عورت اپنے خاوند کی بیوی ہی رہتی ہے، اور یہ مرد کا عورت پر حق ہے۔ اس دوران مرد رجوع کا حق بھی رکھتا ہے اور اس میں زبردستی بھی عورت سے کر سکتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر اس دوران حمل ہو جائے تو بچہ بھی طلاق دینے والے مرد کا ہوگا اور وہ اس کا وارث بھی ہوگا۔ صحبت سے پہلے طلاق دینے میں چونکہ حمل وغیرہ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، لہذا غیر مدخولہ عورت پر کوئی عدت نہیں، وہ اگر چاہے تو طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جاتی ہے اور اسے شادی کہتے ہیں، تاہم یہ رواج پایا جاتا ہے کہ پہلے نکاح ہو جاتا ہے، مثلاً بچپن میں والدین نے نکاح کر دیا، اور رخصتی یا شادی کچھ مدت کے بعد یا زوجین کے جوان ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکورہ
اس آیت میں مذکورہ صورت کا احتمال دوسری شکل میں ہی پایا جاتا ہے، اور عرب میں یہ عام رواج تھا کہ نکاح پہلے ہو جاتا تھا اور رخصتی بعد میں ہوتی تھی، اور یہی رواج آج بھی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ یعنی وقف کر دے، اگر نبی چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں۔ یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا ہے۔ آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے نبی، یا ایوہ النبی، اے نبی، آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہوں۔ اجور سے یہاں مہر مراد ہیں، جیسا کہ مجاہد اور کئی ائمہ تفسیر نے کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی ہوتا تھا، 12.5 اوقیہ چاندی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے تمام ازواج مطہرات کو 500 درہم مہر ملا۔ البتہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کو نجاشی نے آپ کی طرف سے 400 دینار مہر دے دیا تھا، اور صفیہ بنت حی کا آپ نے خیبر کے قیدیوں میں سے اپنے لیے انتخاب فرمایا تھا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح خاندان مستلق کی خاتون جویریہ بنت حارث کی کتابت آپ نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو ادا کی اور ان سے شادی کر لی تھی، رضی اللہ عنہن اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور جن لونڈیوں کا مالک آپ کا دائنا ہاتھ بنا ہے جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان لونڈیوں کو بھی حلال کر دیا ہے جو آپ نے مال غنیمت میں حاصل کی ہوں، جیسا کہ صفیہ و جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی لونڈیاں تھیں، آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی۔ اسی طرح ریحانہ بنت شمعون نظریہ رضی اللہ عنہا اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ تھی، آپ کی لونڈیاں تھیں۔ یہ دونوں ریحانہ بنت شمعون اور ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈیاں تھیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ یہ طریقہ افراط و تفرید کے مابین مبنی بر اعتدال ہے، کیونکہ عیسائی کسی عورت سے شادی نہیں کرتے جب تک کہ آدمی اور عورت کے درمیان 7 یا اس سے بھی زیادہ دادے حائل نہ ہوں، دادے پر دادے حائل نہ ہوں، جبکہ یہودی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کر لیتے ہیں۔
لیکن اس کامل و طاہر شریعت نے نصارہ کے افراد کو ختم کر دیا۔ چچا اور پھپھی کی بیٹی اور ماموں اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کو حلال قرار دے دیا، اور یہود کی اس تفرید کو بھی حرام قرار دے دیا، جس کے مطابق انہوں نے بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح کو جائز قرار دے رکھا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی غلیظ اور بدترین حرکت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي، اس میں مذکر کے الفاظ شرف کی وجہ سے واحد اور مؤنث کے الفاظ ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے جمع لائے گئے ہیں، جیسا کہ عن الیمین والشمائل سورۃ النحل اور یخرجہم من الظلمات الی النور سورۃ البقرہ۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے التی ہاجرنا معک کو واللاتی ہاجرنا معک آتوا کے ساتھ پڑھا ہے، واو آتوا کے ساتھ پڑھا ہے، اور فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور کوئی مومن عورت اگر اپنا آپ پیغمبر کو ہبہ کر دے مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ یہ اجازت صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، یعنی اے نبی آپ کے لیے وہ مومن عورت بھی حلال ہے جو اپنا آپ کو بخش دے اور وہ مہر لیے بغیر آپ سے شادی کرنا چاہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے شادی کر لیں۔ اس آیت میں 2 شرطیں مسلسل آئی ہیں۔ امام احمد نے سہل بن سعد ساعدی سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، اور یہ کہہ کر وہ طویل وقت تک کھڑی رہی۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو اس سے میری شادی کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها إياه، کیا تمہارے پاس اسے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس تو صرف میری یہ چادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعطیتها ازارک جلست لا ازار لک فالتمس شیئا، اگر تم نے اپنی چادر اس کو دے دی تو تم خود بیٹھے رہو گے اور تمہارے پاس کوئی چادر نہیں ہوگی، لہذا کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کی میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کوشش کی مگر اسے وہ چیز بھی نہ ملی، کوئی چیز بھی نہ ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا هل معك من القرآن شيء، کیا تمہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اس نے صورتوں کے نام لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا قد زوجتکها بما معك من القرآن، تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کے بدلے میں نے تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مہر کے طور پر قرآن مجید کی جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ تم اس کو بھی یاد کرا دینا۔ بخاری و مسلم نے اسے بروایت مالک بیان کیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جس عورت نے اپنا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخش دیا تھا اس کا نام خولہ بنت حکیم تھا۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ میں ان عورتوں سے غیرت کھایا کرتی تھی جو اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو ایسے بخش سکتی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، سورۃ الاحزاب، آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ ان میں سے جس بیوی کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو کتنے جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت نہیں تھی جس نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہو۔ اسے ابن جریر نے یونس بن
بکیر سے روایت کیا ہے کہ جن خواتین نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں فرمایا تھا، اگرچہ یہ آپ کے لیے مباح تھا اور آپ کے ساتھ یہ حکم خاص تھا، لیکن یہ آپ کی مرضی پر موقوف تھا کہ آپ اگر چاہیں۔ فرمایا ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر کوئی عورت آپ کو آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے، ہبہ کر دیتی ہے، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں بغیر مہر کے، لیکن اگر آپ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے حکم رکھا تھا کہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرط یہ کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ ہی کے لیے ہے، مسلمانوں کے علاوہ، یعنی بخشی ہوئی عورت آپ کے سوا اور کسی کے لیے حلال نہیں، لہذا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کو بخش دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اسے بطور مہر کچھ دے۔ مجاہد، شعبی اور دیگر ائمہ تفسیر نے بھی یہی کہا ہے، جب کوئی عورت اپنا نفس کسی مرد کے سپرد کر دے اور وہ جب اس کے ساتھ دخول کرے تو اس پر مہر مثل واجب ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت عاشق کے بارے میں واسق کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا تھا، اور جب اس کا شوہر فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اسے مہر مثل دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینے والی عورت کے لیے خاوند کی موت اور دخول حق مہر کے تعین اور مہر مثل کے ثبوت کے لیے یکساں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مفوضہ عورت سے دخول بھی فرما لیں تو بھی آپ پر کچھ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے مہر، ولی اور گواہوں کے بغیر بھی نکاح کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر زینب بنت حجش سے کر دیا تھا، اسی لیے امام قتادہ نے خالصۃ لک من دون المؤمنین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی کے سوا ولی اور مہر کے بغیر اپنا آپ کسی مرد کو بخش دے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم، فرمایا ہم نے ان کی بیویوں اور جن کے مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے یقیناً ہم کو معلوم ہے۔ ابی ابن کعب، مجاہد اور ابن جریر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کے لیے 4 تک آزاد عورتوں کو محدود کر دیا ہے، لیکن لونڈیاں جس قدر چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امت کے لیے نکاح کے بارے میں ہم نے ولی، مہر اور گواہوں کی شرطوں کو مقرر کیا ہے، مگر آپ کے لیے رخصت ہے، یعنی آپ کے علاوہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ مہر بھی مقرر کرے گا اور گواہوں کو بھی لائے گا، مہر بھی مقرر کرے گا اور گواہوں کو بھی لائے گا، اور پھر اس کا نکاح ہوگا، مگر آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت ہے، اور ان میں سے کوئی بھی شرط آپ کے لیے واجب نہیں ہے، لئلا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما، یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عام مسلمانوں پر اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرنا واجب ہے، اور نان و نفقہ کی ادائیگی بھی واجب ہے، اگر کوئی عورت اپنا نفس ہبہ کرے تب بھی اس سے حق مہر ساقط نہیں ہوگا، اور نبی پر اپنی بیویوں کا نان نفقہ اس طرح واجب نہیں جس طرح عام مسلمانوں پر ہے، بلکہ نبی جو کچھ اور جتنا کچھ اپنی بیویوں کو دیں یا دے سکیں اس پر انہیں صابر و شاکر رہنا ہوگا، جیسا کہ آپ نے اسی صورت میں ایلہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایلہ کو ہم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آگے ارشاد باری ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں، چھوڑ دیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور رعایت یہ مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اپنی بیویوں کے پاس باری باری رہنے کی پابندی اٹھائی گئی۔ بالفاظ دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا آپ پر یہ حق ساقط کر دیا گیا کہ فلاں رات آپ باری کے حساب سے فلاں بیوی کے پاس رہیں گے، اور اس سقوط حق سے اللہ تعالیٰ کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں دونوں پر سے تنگی کو دور کرنا مقصود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کا دور ہونا تو واضح ہے، اور بیویوں سے تنگی کا دور ہونا اس لحاظ سے ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہاں شب بصری کرنا اس کا حق نہیں ہے، تو ان کے باہمی تنازعات، جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تنازعات کی بنیاد ہی، جھگڑوں کی بنیاد ہی حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر جب حق ہی نہیں رہا تو تنازعات کیسے ہوں گے؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دی گئی اس رعایت سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور اپنی بیویوں کی باری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ آپ نے سب کے لیے باریاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں پر ترجیح کے معنی ہے مؤخر کر دیں۔ من تشاء منہن، ان میں سے جس کو چاہیں، یعنی اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے والی عورتوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، جسے آپ چاہیں قبول کر لیں اور جسے چاہیں رد کر دیں، اور جسے ایک بار رد کر دیں اس کے بارے میں بھی اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو اسے پھر اپنے پاس بلا لیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیں تو آپ پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ کچھ دیگر صحابہ تفسیر نے کہا ہے کہ ترجی من تشاء منہن، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے باری مقرر نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان میں سے جس کو چاہیں پہلے طلب کر لیں اور جسے چاہیں بعد میں طلب کر لیں، جس سے چاہے مجامعت کریں اور جس سے چاہے مجامعت نہ کریں۔ ابن عباس، مجاہد، حسن، قتادہ اور دیگر کئی ائمہ سے اسی طرح مروی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے باری مقرر فرما رکھی تھی۔ فقہائے شافعیہ اور دیگر کا مذہب ہے کہ آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا، اور انہوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال لیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے جس کا دن ہوتا تھا اس عورت سے اجازت لے لیا کرتے تھے۔ حدیث کی راویہ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہا کرتی تھی کہ اگر اس کا حق مجھے ہے تو اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتی، اگر اس کا حق مجھے ہے تو اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ پر کسی کو ترجیح دوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد عدم وجوب کی تقسیم ہے، اور پہلی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آیت اپنا آپ بخشنے والی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ اسی وجہ سے ابن جریر نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ آیت عام ہے، اپنا آپ بخش دینے والی عورتوں کے بارے میں بھی ہے اور ان بیویوں کے بارے میں بھی جو آپ کے پاس تھیں، کہ آپ کو ان کے بارے میں باری کی تقسیم و عدم تقسیم کا اختیار ہے۔ اور ابن جریر کی اختیار کردہ یہ بات بہت اچھی، عمدہ اور قوی ہے، اور اس سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ اجازت زیادہ قرین قیاس ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں،
اور جو کچھ آپ ان کو دیں اسے لے کر سب خوش رہیں. یعنی جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے تنگی کو دور فرما دیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو باری مقرر فرمائیں اور اگر چاہیں تو مقرر نہ فرمائیں، جس طرح بھی آپ کر لیں کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ ان کے لیے باریاں مقرر فرماتے ہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ پر واجب نہیں ہے. تو یہ جان کر انہیں فرحت و مسرت ہوگی اور وہ اسے آپ کے حسن اخلاق اور احسان پر محمول کریں گی کہ اختیار کے باوجود آپ نے ان کے لیے باریاں مقرر کر کے عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا ہے. اور فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی دل میں جو بعض کی طرف زیادہ میلان ہے، یعنی بعض کی طرف زیادہ میلان ہے اور جسے ختم کرنا ناممکن ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے بہت ہی محبت تھی. امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے درمیان باریاں عدل و انصاف کے ساتھ مقرر فرما دیا کرتے تھے. اس کے باوجود آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ھذا فعلی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ یہ میرا فعل ہے اس کے بارے میں جس کا میں مالک ہوں، اور اس کے بارے میں آپ مجھ سے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں. اس حدیث کو اہل سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے. امام ابو داؤد نے فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اس کے بارے میں مجھ کو ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں. یعنی دل کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ اس سے مراد دلی محبت ہے. اس حدیث کی سند صحیح اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ الفاظ اسی لیے ذکر فرمائے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ بڑا جاننے والا اور نہایت بردبار ہے. یعنی وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا اور بردباری اور بخشش کا معاملہ فرماتا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. علماء تفسیر مثلا ابن عباس، مجاہد، ضحاک، ابن زید اور ابن جریر رضی اللہ رحمہم اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات کو جب اختیار دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی مال و متاع کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اپنے لیے اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسن عمل سے خوش ہو کر ان کی جزا کے طور پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے. جب انہوں نے حسن انتخاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا یہ دی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو انہی ازواج پر اکتفا کرنے کا حکم دے دیا اور ان کے لیے دیگر عورتوں سے شادی کرنے یا انہیں چھوڑ کر اور عورتیں کرنے کو حرام قرار دے دیا، خواہ ان کا حسن آپ کو کیسا ہی اچھا لگے. البتہ باندیوں اور لونڈیوں کے سلسلے میں اجازت کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے تنگی کو رفع کرتے ہوئے اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا اور دیگر عورتوں سے شادی کو جائز قرار دے دیا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی عورت سے شادی نہ کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر احسان برقرار رہے. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتوں کو حلال قرار دے دیا تھا، اور اسے امام ترمذی، امام نسائی نے بھی اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اور تفصیل کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر میں اور زیادہ پڑھ سکتی ہیں. دیگر علماء تفسیر نے کہا ہے کہ اس آیت لا یحل لک النساء من بعد کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم نے ان عورتوں کی تفصیل بیان کر دی جن کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، یعنی وہ بیویاں جن سے مہر دے کر نکاح کیا ہے، باندیاں
چچا اور پھپھی کی بیٹیاں، ماموں اور خالہ کی بیٹیاں اور اپنا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دینے والی عورتیں حلال ہیں، جبکہ ان کے سوا دیگر عورتیں حلال نہیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ابی ابی ابن کعب اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن مہاجر عورتوں کے سوا دیگر عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں آپ کریں، خواہ ان کا حسن آپ کو کیسے ہی اچھا لگے، مگر وہ جن لونڈیوں کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مومن عورتوں اور اس مومن عورت کو حلال قرار دیا جو اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، اور اسلام کے سوا ہر دین کی عورت کو آپ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، سورۃ المائدہ۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا تو یقیناً اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ آیت عام ہے، یہ ان تمام اقسام کی عورتوں کے لیے بھی ہے جن کا مذکورہ بالا آیات میں ذکر ہوا، اور ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو آپ کی عصمت میں تھیں اور جن کی تعداد 9 تھی۔ ابن جریر کی یہ بات بہت عمدہ ہے، اور بہت سے سلف نے بھی اس آیت سے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور دونوں کے قول میں کوئی تضاد بھی نہیں، دونوں معنی ہی مراد ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے۔ اس کے علاوہ اور عورتوں سے شادی سے منع کر دیا گیا، اور اس بات سے بھی کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بجائے کسی اور عورت سے شادی کریں۔ البتہ لونڈیوں کے بارے میں جواز کو برقرار رکھا گیا، واللہ اعلم۔